شہر کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں پرانے طرز کے مکان، تنگ گلیاں اور سادگی میں لپٹی ہوئی زندگیاں بس گئی تھیں۔ اسی بستی میں ایک گھریلو مگر باہمت عورت سمرا رہتی تھی۔ اس کی زندگی خوشیوں سے خالی نہیں تھی، مگر وہ خوشیاں اتنی مختصر تھیں جیسے صبح دم کی دھند۔ تھوڑی دیر چمکیں اور پھر کہیں گم ہو گئیں۔ سمرا کا شوہر احسن 6 ماہ پہلے فیکٹری حادثے میں وفات پا چکا تھا۔ گھر میں ایک چھوٹا سا بیٹا حارث تھا جو ابھی صرف 8 برس کا ہوا تھا۔ باپ کی جدائی نے جہاں سمرا کی کمر توڑ دی تھی، وہیں حارث کی معصوم آنکھوں سے رنگ بھی چھین لیے تھے۔ احسن کی موت کے بعد سمرا نے سلائی کا کام شروع کر دیا تھا۔ رات دیر تک مشین کی گیوہے گیوہے گونجتی رہتی اور کبھی کبھی حارث اپنی نیند میں ڈر کر اٹھ جاتا۔ ماں اسے گود میں بھر لیتی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپے خوف کو دلاسے نہیں بھگا پاتے تھے۔ زندگی کی مجبوری اور بچے کی خواہش۔ ایک دن حارث نے اسکول سے آ کر دھیرے سے کہا، امی، سب بچوں کے پاس کلرس پینسلز ہیں۔ میڈم نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے پینٹنگ مقابلہ ہے۔ میں بھی حصہ لینا چاہتا ہوں، مگر میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سمرا کے ہاتھ سلائی سے رک گئے۔ اس نے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ننھا بچہ خواہش کو لفظوں میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آنکھوں کی چمک اس کی اندرونی امید کا راز بتا رہی تھی۔ سمرا کے پاس پیسے تھے، لیکن وہ مہینے کے کرائے، راشن اور دوا کے لیے رکھے گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج کلر لے دیے تو مہینے کے آخر تک گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ مگر حارث کی مسکراہٹ برسوں بعد پہلی بار لوٹی تھی۔ اچھا بیٹا، کل لے دیں گے، سمرا نے دھیرے سے کہا۔ حارث خوشی سے اچھل پڑا، مگر ماں کے چہرے کی تھکن اور آنکھوں میں دبی رنجش اسے نظر نہ آئی۔ ماں کی قربانی۔ اگلے دن جب حارث اسکول گیا، سمرا بازار گئی۔ کلر باکس کی قیمت سنتے ہی اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ پیسے دے کر باکس لینے ہی لگی تھی کہ دکاندار نے کہا، باجی، یہ والا سستا ہے، مگر اس میں رنگ جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ بچوں کا مقابلہ ہے تو یہ والا بہتر ہے، مگر مہنگا ہے۔ سمرا نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں اپنی ضرورتیں قربان کر دیں۔ یہی اچھا والا دے دیں۔ گھر آ کر جب اس نے کلر باکس میز پر رکھا تو اس کے پاس اب اتنے ہی پیسے بچے تھے کہ شام کو ایک وقت کی سبزی آ سکتی تھی۔ اس نے سوچا، کل کچھ اور کام مل جائے گا۔ خدا مالک ہے بچے کا بدلتا روح۔ شام کو حارث آیا تو کلر باکس دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ امی، آپ دنیا کی سب سے اچھی امی ہیں۔ سمرا کی تھکن اس کے ایک جملے سے ختم ہو گئی، لیکن اگلے ہی دن کہانی نے رخ بدل دیا۔ اسکول میں بچوں نے حارث کا نیا کلر باکس دیکھ کر حسد کیا۔ ایک لڑکے نے چھیڑا، ارے یتیم کو اتنے اچھے کلرز کس نے دیے؟ حارث خاموش رہا، لیکن اس کے دل میں پہلی بار ایک زخم لگا۔ گھر آیا تو چپ تھا، کھانا بھی پورا نہ کھایا۔ سمرا پوچھتی رہی، مگر وہ خاموش ہی رہا۔ وہ دن جو سب کچھ بدل گیا۔ اسی رات بستی میں بجلی بند تھی۔ موم بتی کمزور سی روشنی دے رہی تھی۔ سمرا سلائی کر رہی تھی کہ اچانک حارث بولا، امی، اگر ابو ہوتے تو کیا آپ کو اتنا کام کرنا پڑتا؟ یہ سوال تیر کی طرح دل چیرتا ہوا نکل گیا۔ سمرا نے بمشکل مسکراہٹ سمیٹی، نہیں بیٹا، تمہارے ابو بہت محنتی تھے، مگر مجھ سے زیادہ تم سے پیار کرتے تھے۔ حارث کے ہونٹ کپ کپائی۔ تو پھر خدا نے انہیں کیوں لے لیا؟ سمرا کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہے۔ مقابلے کا دن۔ اگلے ہفتے مقابلہ ہوا۔ سب بچے پینٹنگ بنا رہے تھے، حارث بھی، لیکن اس کے رنگ زیادہ استعمال کی وجہ سے تیزی سے ختم ہو رہے تھے۔ ہاتھ تھک رہا تھا، دل ٹوٹ رہا تھا۔ آخر میں اس نے ایک تصویر بنائی، ایک چراغ جس کی لو ادھوری تھی، ٹمٹما رہی تھی بجھنے کے قریب۔ جب اس کی باری آئی کہ وہ پینٹنگ کی وضاحت کرے تو پورا حال خاموش ہو گیا۔ حارث نے کہا، یہ چراغ میری امی کی طرح ہے، جو تھکی ہوئی ہے مگر میرے لیے روشن رہتی ہے، مگر ان کے پاس تیل کم ہے۔
वो अपना सब कुछ कुर्बान करती हैं ताकि मैं रोता ना रहूं। ये कहते कहते इसने तस्वीर पर आंसू टपका दिए। उस्तादों और बच्चों ने पहली बार उसकी खामोशी का दर्द महसूस किया, नतीजा जो किसी ने सोचा नहीं था। इस मुकाबले में हारिस को ओल इनाम मिला, लेकिन असल इनाम वो लम्हा था जब पूरी क्लास और असातिज़ा समरा के घर गए। प्रिंसिपल ने कहा, आपने जो कुर्बानी दी है वो किसी मेडल से बड़ी है। हम हारिस की फीस, किताबें और साल भर का स्कूल सामान फराहम करेंगे। समरा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कभी सोचा भी न था कि इसका बेटा इस तरह इसकी मोहब्बत को दुनिया के सामने रख देगा। कहानी का सबक, जिंदगी में कुछ चिराग ऐसे होते हैं जो अपनी रोशनी दूसरों के लिए वक्फ कर देते हैं। वो कमज़ोर होते हैं, थके होते हैं, अक्सर बुझने के करीब होते हैं, मगर फिर भी रोशन रहते हैं। माँ भी ऐसा ही चिराग है। वो थक कर भी, टूट कर भी, गम सह कर भी अपने बच्चों का रास्ता रोशन करती है। और ये भी सच है कि अगर बच्चे अपनी माँ की कुर्बानी समझ जाएं तो दुनिया का कोई अंधेरा उन्हें डरा नहीं सकता।